تعزیر الناس میں بات سمجھیں. اصل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے، ان اللہ خلق، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، سبع سماوات ومن الارض مثلہم، 7 آسمان اور 7 زمینیں. میں پہلے ایک مرتبہ بات کر چکا ہوں، مثلہن، یہ جو مثلن ہے یہ مثلن فی الکیف نہیں ہے، مثلن فی الکم ہے. 7 آسمان بنائے اور ان جیسی 7 زمینیں. اب زمینیں تو آسمانوں جیسی نہیں ہے نا، تو کیفیت تو ہو نہیں سکتی نا، اس سے مراد کمیت ہے. 7 آسمان اور 7 زمینیں. آگے فرماتے ہیں جو 7 زمینیں ہیں سب وہ ارضین، 7 زمینیں ہیں. وفی کل ارض نبی کا نبی، ہر زمین میں ایک نبی ہے تمہارے نبی کی طرح. آدم کا آدم، ابراہیم کا ابراہیم، موسیٰ کا موسیٰ، عیسیٰ کا، اور محمد کا محمد. ہر زمین میں ایک محمد ہے تمہارے محمد کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پر بنیادی سوال کیا ہے کہ جب ہر زمین پر ایک محمد موجود ہے تو خاتم الانبیاء کون سے محمد ہیں؟ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سنو اور سمجھو. باقی میں نے کہا وہ مولانا آپ کو لکھ کر بھی دے دیں گے، 1.5-2 گھنٹے کا سنا بھی دیں گے، آپ سمجھ لو ذرا. ہر زمین میں 7 ایک محمد ہے تو خاتم الانبیاء کون سے محمد ہے؟ اب اس سوال سے بچنے کے لیے بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کر دیا کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں، یہ کون سا حدیث ہے، بس انکار کر دیا. نورتوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس کا معنی ایسا بیان کرو کہ اعتراض کی ضرورت نہ رہے، انکار نہ کرو، معنی ایسا بیان کرو کہ اعتراض ختم ہو جائے، بس یہ حضرت کا موقف تھا. اب حضرت نے معنی کیا بیان فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر اس حدیث کو ابن عباس کے اثر کو مان لیا جائے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت زیادہ نکلتی ہے، نہ مانا جائے تو عظمت کم نکلتی ہے. کیا نورتوی کے علوم تھے، آپ دیکھیں ذرا. فرمایا اس کو مانے تو حضور کی عظمت زیادہ ہے، نہ مانے تو کم ہے. کیوں؟ فرمایا اس میں اب بات سمجھو. اگر دیکھو ایک ملک ہے اور ایک ملک کا ایک بادشاہ ہے، وہ بھی بادشاہ ہے، اور اگر 7 ملک ہوں اور ہر ملک کا ایک بادشاہ ہو اور ایک 7 کا بادشاہ ہو تو بتاؤ عظمت کس میں ہے؟ 6 ملک اور ان کے بادشاہ مان کر اس کو 7 کا بادشاہ ماننے میں، یا 6 ممالک کا انکار کر کے صرف ایک ملک کا بادشاہ ماننے میں عظمت کس میں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اگر ہم ان کو مان لیتے ہیں اور حضور کو ہم تمام زمینوں کا خاتم الانبیاء مان لیں تو حضور کی عظمت زیادہ ہے. اور اگر باقی 6 زمینیں اور 6 زمینوں کے 6 محمد نہ مانے اور صرف ایک ہی محمد مانے تو حضور کی عظمت کم ہے. عظمت تو زیادہ نظر تب آئے گی جب ہر زمین کا محمد مان کر آپ کو خاتم الانبیاء اس محمد کو مانے. اب اگلا سوال ہے کہ وہ یہ کیسے بنے گی، وہ بات الگ ہے، لیکن عظمت تو اس میں کہ اس کو مان لو. اب فرمایا کہ خاتم الانبیاء کون سے محمد ہے؟ اب فرماتے ہیں اگر 7 منزلہ مکان ہو تو پہلی منزل وہ ہے جو سب سے نیچے ہے اور آخری منزل وہ ہے جو سب سے اوپر ہے. تو 7 زمینیں مان لیں تو پہلی زمین وہ ہوگی جو سب سے نیچے ہے اور آخری زمین وہ ہوگی جو سب سے اوپر ہے، جس میں ہم ہیں. تو ظاہر ہے جو آخری زمین کا محمد ہوگا وہی آخری محمد ہوگا نا. اس لیے 6 مان بھی لے تو خاتم الانبیاء ہمارے محمد ہے، باقی محمد نہیں ہے. یہ ہے خلاصہ جواب کا. سمجھ آ گئی؟ اور سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ ہے خلاصہ سارا، بس اتنی سی بات ہے جو اثر ابن عباس کا جو اعتراض کا جواب ہے. اس لیے فرماتے تحذیر الناس ان انکار اثر ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بات کا انکار کرنے سے ڈرو. تحذیر الناس، بچو، لوگوں کو بچانا چاہیے کہ اس کا انکار نہ کریں. یہ خلاصہ حضرت. آگے حضرت نے بات کو سمجھانے کے لیے جو اگلی بات چڑھی نا حضور کا خاتم النبیون، اس پر آپ نے بات بڑی لمبی فرمائی. فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خاتم النبیین کا لوگ معنی یہ کرتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہے. اگر خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کریں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نظر نہیں آتی. کسی کا آخر میں ہونا یہ وجہ فضیلت نہیں ہے. ہاں آخری ہونے کی اور وجہ ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، صرف آخری ہونا یہ وجہ فضیلت نہیں ہے. اب دیکھو جس طرح خلفاء راشدین ہیں، آخری خلیفہ علی ہیں، افضل خلفاء ابو بکر صدیق ہے.
4 ائمہ ہیں، اول ابو حنیفہ ہیں، اور آخر امام محمد بن حنبل ہے، اور افضل امام محمد نہیں امام حنیفہ ہے. تو آخری نے وجہ فضیلت تو نہ ہوا نا. ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کچھ نمازی صف اول میں ہیں، کچھ آخری میں ہیں. تو جو آخری صف میں افضل تو نہیں، افضل تو پہلی صف والا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری ہے، جبکہ اہل علم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بیان فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی ہے، اور مقام مدح آخری ہونا نہیں ہے. تو اسے حضرت فرماتے ہیں کہ تقدم تأخر بالذات یہ وجہ فضیلت نہیں. یعنی کوئی بندہ افضل صرف اس وجہ سے ہو کہ آخر میں ہے، یہ وجہ فضیلت نہیں. بات سمجھ لیں، یہ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ آخر میں ہے، یہ تو وجہ فضیلت نہیں ہے نا. ابھی آپ سبق پڑھا رہے ہیں تو بھائی سب سے افضل کون ہے؟ وہ جو بعد میں آیا ہے. سب سے افضل کون ہے؟ فلاں. کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں آیا ہے. تو آخر میں نا وجہ فضیلت کیسے ہوگا؟ تو حضرت فرماتے ہیں تقدم تأخر بالذات وجہ فضیلت نہیں ہے. یعنی کسی کا محض آخر میں آنا یا کسی کا محض پہلے آنا یہ کسی کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے خاتم النبیین، تو پھر افضل یہ مقام مدح میں اللہ نے جو بیان فرمایا تو خاتم کا معنی کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں عوام سمجھتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، حالانکہ اس کا معنی صرف آخری نبی نہیں ہے، اور آخر میں آنا یہ وجہ فضیلت نہیں ہے. یہ سوال سمجھ آ گیا؟ سوال سمجھ آئے گا تو پھر جواب آئے گا نا. اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بات سمجھیں اچھی طرح. ایک چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے موصوف بالذات، ایک ہوتا ہے موصوف بالعرض. موصوف بالعرض اور موصوف بالذات کسے کہتے ہیں؟ جو وصف کسی کو بلا واسطہ ملے تو کہتے ہیں یہ موصوف بالذات ہے، یعنی اس کو یہ چیز بلا واسطہ ملی ہے. اور جب کسی کو کوئی چیز بواسطہ ملے تو کہتے ہیں یہ موصوف بالعرض ہے، یعنی اس کو یہ چیز بواسطہ فلاں کے ملی ہے. جس طرح سورج ہے، اب سورج کو روشنی ملتی ہے، یہ سورج کی ذاتی صفت ہے کہ سورج روشن ہے. چاند بھی روشن ہوتا ہے. چاند روشن کب ہوتا ہے؟ جب سورج کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے نا تو چاند روشن ہوتا ہے. درمیان میں زمین آ جائے تو چاند روشن نہیں ہوتا. اب یہ جو روشنی ہے اس کے ساتھ سورج متصف ہے تو موصوف بالذات ہے، اور چاند موصوف ہے تو موصوف بالعرض ہے. ابھی دیکھیں سورج نکل رہا ہے تو زمین روشن ہے، تو سورج کی روشنی ہوتی ہے اور سورج روشنی کے ساتھ متصف موصوف بالذات ہے. اور سورج نکلتا ہے تو زمین روشن ہوتی ہے، سورج نہ نکلے تو زمین روشن نہیں ہوتی. تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ایک چیز موصوف بالذات اور ایک موصوف بالعرض ہے. یہ سمجھ آ گئی بات؟ بھائی آ رہی ہے نا سمجھ؟ میں لمبی بات نہیں کروں، مختصر کروں کہ بات سمجھیں. اب حضرت فرماتے ہیں موصوف بالذات اور موصوف بالعرض. یہ بات سمجھ لیں کہ جو موصوف بالذات ہوتا ہے وہ وصف اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. موصوف بالذات کا جو وصف ہے وہ اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پہ جا کر ختم ہوتا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہے، آپ بٹن دباتے ہیں تو اس سے روشنی نکلتی ہے، سیدھی دیوار پہ جاتی ہے اور دیوار روشن ہو جاتی ہے. اور جب آپ بٹن آف کرتے ہیں تو روشنی کہاں جاتی ہے؟ واپس ٹارچ کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ ٹارچ سے نکلی تھی اور ٹارچ پر آ کر ختم ہوئی ہے. تو فرمایا اسی طرح جو موصوف بالذات ہوتا ہے تو بس اس سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر آ کر ختم ہوتا ہے. اگلی بات سمجھو. نمبر 1 بات میں نے کیا سمجھائی کہ موصوف بالذات موصوف بالعرض کا معنی کیا ہے. دوسری بات کیا سمجھائی کہ موصوف بالذات سے وصف شروع ہوتا ہے اور موصوف بالذات پر آ کر ختم ہو جاتا ہے. یہ باتیں سمجھ آ گئی. تیسری بات سمجھو. حضرت فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ ذاتی ہے، باقی انبیاء کی عرضی ہے. حضور جو موصوف بالنبوت ہے یہ موصوف بالذات ہے، اور باقی انبیاء موصوف بالعرض ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کو نبوت حضور کے واسطہ سے ملی. جب حضور کے واسطہ سے ملی ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ نبوت شروع بھی حضور سے ہوگی اور ختم بھی حضور پر ہوگی. تو خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے کہ آخری ہیں، آخری بھی ہیں. توجہ رکھنا، آخری بھی ہیں. کوئی آخری نہیں مانے گا تو کافر ہے. لیکن خاتم النبیین کا اصلی معنی یہ ہے کہ نبوت چلی بھی حضور سے ہے
اور ختم بھی حضور پر ہے. نبوت چلی بھی حضور سے ہے اور ختم بھی حضور پر ہے. کنت آدم نہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین. جب آدم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی میں تب بھی نبی تھا. اور حضور کے بارے میں کہ آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اب خاتم النبیین کا معنی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبوت ملی ہے جو آپ کی ذاتی ہے، یعنی شروع بھی آپ سے ہے اور ختم بھی آپ پر ہے. اب دیکھو فضیلت نظر آئے گی نہیں خاتم النبیین سے. صرف آخری ہونا یہ فضیلت کی دلیل نہیں ہے، لیکن آپ کی نبوت کا ذاتی ہونا یہ فضیلت کی دلیل ہے. اور جب ذاتی ہے تو شروع بھی آپ پر ہے، آپ سے ہے، اور ختم بھی آپ پر ہے. یہ ہے خاتم النبیین کا معنی. اسے جب آپ المحند دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہے ایک ہوتی ہے خاتمیت ذاتیہ، خاتمیت زمانیہ، خاتمیت ذاتیہ، خاتمیت رتبیہ. اور رتبیہ اور یہ ذاتیہ ایک ہی چیز ہے. خاتمیت وہ فرماتے ہیں کہ خاتمیت کی ایک جنس ہے جس کی دو نوع ہیں، ایک ہے خاتمیت ذاتیہ اور ایک ہے خاتمیت زمانیہ. خاتمیت زمانیہ کہتے ہیں جس کا زمانہ سب سے آخر میں ہو، اور خاتمیت ذاتیہ کہتے ہیں کہ جس کا وصف ذاتی ہو، اسی سے شروع ہو اسی سے ختم ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتمیت ہے یہ خاتمیت ذاتیہ بھی ہے اور خاتمیت زمانیہ بھی ہے. لوگ یہاں خاتم النبیین کا معنی صرف خاتمیت زمانیہ سمجھتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں صرف خاتمیت زمانیہ نہیں ہے بلکہ خاتمیت زمانیہ بھی اور خاتمیت ذاتیہ دونوں ہیں. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ میں آگے اس پہ بات کروں گا، صرف میں درمیان میں لانا چاہ رہا ہوں. یہی مرزے کا نظریہ تھا کہ وہ حضور پاک کی خاتمیت ذاتیہ مانتا تھا. تو یہ بریلوی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ خاتمیت ذاتیہ مرزا بھی مانتا تھا، آپ بھی خاتمیت ذاتیہ مانتے ہیں. یا اس کو چلو بعد میں کر لیں گے، پھر درمیان میں بات یہ یعنی مکمل نہیں ہوگی. خاتم النبیین کا معنی کیا فرماتے؟ اگر اس کا معنی آخری کرو تو مدح نظر نہیں آتی، اس لیے فرماتے ہیں کہ میں خاتم النبیین کا معنی کرتا ہوں کہ آپ کی نبوت خاتمیت ذاتیہ کے ساتھ متصف ہے، لہذا شروع بھی آپ سے ہوگی، ختم بھی آپ پر ہوگی. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ ایک بات اور یہ نا بے شک بات آپ سمجھتے ہیں، ایک بات اور سمجھو. اب حضرت فرماتے ہیں دیکھو، ایک ہوتا ہے قرآن کریم میں یہ تو ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم کہ نبی کی بیویاں یہ تمہاری مائیں ہیں، لیکن قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ نبی خود تمہارے باپ ہے. نبی تو باپ ہوں گے تو نبی کی بیویاں ماں ہوں گی نا. جب نبی باپ نہیں ہوگے تو نبی کی بیوی ماں کیسے بنے گی؟ اب نبی باپ کیسے ہیں؟ حضرت یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک وہ شخص ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جس پر ایمان لایا جاتا ہے. تو جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے، اور جس پر ایمان لاتا ہے وہ ایمان اس کا اصل ہوتا ہے. اصل کو باپ کہتے ہیں اور نسل کو اولاد کہتے ہیں. تو ایک وہ شخص ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اور ایک وہ جس پر ایمان لاتا ہے. تو جس پر ایمان لائے اس کا ایمان اصل ہے، اور جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل ہے. اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں. اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں. پیغمبر کا ایمان اصل ہے بمنزلہ باپ کے، اور امت کا ایمان نسل ہے بمنزلہ اولاد کے. چونکہ نبی کا ایمان امت کے ایمان کے لیے بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، اس لیے نبی امت کا باپ ہوتا ہے. اس لیے نبی امت کا روحانی باپ ہے. تو جب امت کا روحانی باپ نبی ہے تو پھر نبی کی بیویاں امت کی روحانی ماں بھی ہوں گی نا. اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ نبی امت کا باپ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ امت نبی کا کلمہ پڑھتی ہے. تو جو نبی کا کلمہ اصل ہے، ان کا کلمہ نسل ہے. نسل اولاد ہے، اصل باپ ہے. تو چونکہ نبی کا ایمان امت کے ایمان کے لیے بمنزلہ باپ کے ہے، اس لیے خود پیغمبر امت کے لیے بمنزلہ روحانی باپ کے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اگلی بات سمجھو. ایک ہے آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام انبیاء،
اور ایک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء۔ انبیاء کسے کہتے ہیں، نبی الانبیاء کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، انبیاء یعنی نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کا کلمہ امت پڑھتی ہے، اور نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں کہ جس کا کلمہ نبی پڑھتے ہیں۔ تو جب امت کلمہ نبی کا پڑھے گی تو نبی باپ اور امت اولاد، تو جب نبی خود نبی الانبیاء کا کلمہ پڑھیں گے تو پھر انبیاء اولاد اور نبی الانبیاء باپ ہوگا۔ اور حضور کا کلمہ باقی نبیوں نے پڑھا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اسی طرح جو عالم ارواح میں تھا الست بربکم، تو سب سے پہلے بلا روح محمد نے فرمایا، ان کو سن کر باقی انبیاء نے بھی بلا فرمایا۔ تو باقی ہر کسی کا بلا کہنا حضور کے بلا کہنے کی وجہ سے ہے۔ تو حضور کا ایمان اصل ہوا اور ان کا ایمان نسل ہوا۔ تو نبی الانبیاء اور انبیاء میں فرق سمجھ آ گیا ہے نا؟ انبیاء جس کا کلمہ امت پڑھے، نبی الانبیاء جس کا کلمہ نبی پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 آپ کی نبوت ذاتی ہے، نمبر 2 آپ انبیاء کے لیے بھی بمنزلہ باپ کے۔ اب حضور کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی عرضی ہے۔ اس پر مولانا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں 5 دلائل دیے کہ حضور کی نبوت بھی ذات ہے، باقی انبیاء کی نبوت بھی لفظ ہے۔ میں تحذیر الناس نہیں پڑھا رہا، میں تحذیر الناس کی ساری گفتگو نہیں کر رہا، میں نے اصل جو اعتراض ہے نا بہارات کابر والا اس کو کھول لیں۔ یہ میں خلاصہ پوری تحذیر الناس کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب خلاصہ کیا ہوا؟ حضور پاک کی نبوت بالذات ہے، باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے۔ حضور پاک بمنزلہ باپ پہ ہیں اور باقی انبیاء بمنزلہ اولاد کے ہیں۔ اچھا، نبوت بالذات کا معنی نبوت شروع بھی آپ سے اور ختم بھی آپ کے اوپر ہے۔ خاتمیت ذاتیہ ہے، خاتم النبیین سے مراد، یہ آگے خاتمیت زمانیہ بھی ہے، اور وہ بطور دلالت التزامی کیا ہے، وہ آگے میں بات کروں گا کیسے ہے۔ اب ذرا آیت کو سمجھیں اور آپ لطف لیں، نوتوی کے علوم دیکھیں۔ حضرت فرماتے ہیں اگر خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کریں گے، نمبر 1 یہ مقام مدح ہے، اور آخری ہونا یہ وجہ مدح نہیں ہے، تو معنی ٹھیک نہیں ہوگا۔ نمبر 2 اس میں ہے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن نہ آتا ہے استدراک کے لیے، اور استدراک کا معنی ہوتا ہے کہ لیکنہ کا جو ما قبل ہے اس میں شبہ پیدا ہو تو لیکنہ کا ما بعد اس شبہ کو دور کر دے۔ استدراک کا معنی کیا ہے کہ لیکنہ کے ما قبل کلام میں شبہ پیدا ہو تو لیکنہ کا ما بعد والا کلام اس شبہ کو دور کر دے۔ اب آپ آیت پڑھیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ بتائیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی آپ نے کیا، تو اس نے کون سا شبہ تھا جو ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں پیدا ہوا اور لاکنہ نے دور کیا؟ بھئی لاکنہ خاتم النبیین کا ایسا معنی کرو نا کہ لاکنہ کے بعد والا کلام ما قبل والے شبہ کو دور کر دے۔ بات سمجھ آ رہی؟ شبہ کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے جسمانی باپ نہیں ہیں، کسی کے جسمانی باپ نہیں ہیں۔ اب شبہ کیا ہوا؟ اچھا جسمانی نہیں ہے تو روحانی ہیں یا نہیں؟ تو ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین سے یہ شبہ دور نہیں ہوتا، ولاکن رسول اللہ سے دور ہو جائے گا، خاتم النبیین سے کیسے دور ہوگا؟ خاتم النبیین اثر تو رسول اللہ پر ہے، آپ رسول اللہ سے دور کر دیں گے نا، رسول ہے، رسول بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، جسمانی مگر روحانی باپ ہے، تو پھر خاتم نے مانا کہ آخری نبی ہے، اس سے کیسے شبہ دور ہوگا؟ یہ شبہ دور کرنے میں اس کو کیا دخل ہوگا؟ تو ایسا معنی بیان کرو کہ اس سے شبہ دور ہو۔ سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ اوے علماء سوال سمجھ آ گیا؟ سوال نہ سمجھ آئے گا تو جواب کیا سمجھیں گے؟ پہلے سوال سمجھانا ہے تمہیں، پھر جواب سمجھانا ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں بات سمجھیں،
حضرت کے کلام کے بعد بندے کو لطف کتنا آتا ہے، سبحان اللہ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں. شبہ، جسمانی باپ تو نہیں، کیا روحانی باپ بھی ہیں یا نہیں؟ فرمایا ولکن رسول اللہ، ہاں روحانی باپ ہیں. کیوں؟ بات میں بتا چکا ہوں، اس لیے کہ رسول ہیں. رسول کا ایمان اصل ہوتا ہے، امت کا ایمان نسل ہوتا ہے. تو نبی کا ایمان بمنزلہ باپ کے، امت کا ایمان بمنزلہ اولاد کے، تو روحانی باپ ہیں. وخاتم النبیین، اور رسول بھی ایسے ہیں کہ جن کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی عرضی ہے. توجہ رکھنا، باقی انبیاء کی عرضی ہے. تو باقی انبیاء کی نبوت حضور کی وجہ سے ہے. لتؤمنن بہ، وہ نبی بھی حضور پر ایمان لائے ہیں. یہ ولکن رسول اللہ، ان کا ایمان اصل ہے، امت کا نسل ہے. چونکہ نبوت ان کی ذاتی ہے تو باقی انبیاء کا ایمان نسل ہے اور ان کا ایمان اصل ہے. یہ ایسے روحانی باپ ہیں، ولکن رسول اللہ، ایسے روحانی باپ ہیں کہ ابھی جو ان کا کلمہ پڑھے گا روحانی بیٹا بن جائے گا. وخاتم النبیین، اور جو نبی پہلے گزر چکے ہیں یہ ان کے بھی باپ ہیں. دنیا میں باپ پہلے آتا ہے اور اولاد بعد میں آتی ہے. حضرت محمد ایسے روحانی باپ ہیں کہ جب یہ نہیں تھے ان کی اولاد تب بھی تھی، اور جب یہ ہیں ان کی اولاد تب بھی ہے، اور جب نہیں ہوں گے تو اولاد تب بھی ہوگی. آپ سمجھ آئی؟ یہ ہے خاتم النبیین، کیونکہ آپ کی نبوت ذاتی ہے نا، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے. تو جب باقی انبیاء ان پر ایمان لائے تو روحانی بیٹے بن گئے، اس وقت حضور نہیں تھے. اچھا، اور آخری بھی ہیں، تو جب یہ نہیں ہوں گے ان کے بعد تو نبی تو پیدا ہونا نہیں، تو بعد والے بھی ان کے بیٹے بنیں گے. ولکن رسول اللہ، اور اب بھی ہیں. یہ ایسا روحانی باپ ہے. تمہیں شبہ کیا تھا کہ جسمانی باپ تو نہیں، روحانی باپ ہے یا نہیں؟ فرمایا ایسا روحانی باپ ہے، جب تم نہیں تھے اس کی اولاد تب بھی تھی، جب یہ نہیں ہے، جب یہ ہیں اولاد تب بھی ہے، اور جب یہ نہیں ہوں گے اولاد تب بھی ہوگی. یہ ایسے روحانی باپ ہے، یہ ایسے روحانی باپ ہے. اب یہ خاتم النبیین کا معنی جب ہم نے یہ کیا ہے نا کہ نبوت ذاتی ہے، تو یہ معنی اس سے سمجھ آیا. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اب حضرت کی دو عبارتیں جس پر اشکال ہے تحذیر الناس میں. اچھا، پہلے حضرت کی بات سمجھ لیں پھر اشکال بھی کر لیں گے. ایک بات یہ سمجھیں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبوت کمال علمی کا نام ہے، کمال عملی کا نام نہیں ہے. یعنی دنیا میں جو بھی کمالات ہیں ان کمالات کی بنیاد دو ہیں، یا علم اور یا عمل، یا علم اور یا عمل. نبوت کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں ہے. اس میں دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا دوسرے میں ہو لیکن کم ہو. میرا شاگرد کو کہتا ہے کہ ہمارے استاد جی کا کمال یہ ہے کہ سفید پگڑی باندھتے ہیں. دوسرے استاد کا شاگرد کہتا ہے وہ تو ہمارے استاد جی بھی باندھتے ہیں، تو میرا کمال کیا ہوا؟ ہمارے استاد جی کا کمال یہ ہے 4 گھنٹے سبق پڑھاتے ہیں. دوسرا لڑکا کہتا ہے ہمارے استاد جی 5 گھنٹے پڑھاتے ہیں، تو میرا کمال کیا ہوا؟ بھئی میرا کمال تو وہ ہوگا نا جو میرے اندر ہو اور دوسرے کے اندر نہ ہو. میرا تو وہ کمال ہوگا نا. میں دیکھیں، آپ آپس میں بیٹھے ہیں، میں اسٹیج پہ نہیں کہہ رہا، آپ کو میں کہہ سکتا ہوں، آپ دنیا بھر میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے استاد جی کا کمال ہے کہ جس کو پیچیدہ سمجھ کے تم نے چھوڑ دیا ہے نا وہ بغیر پڑھے بھی سمجھاتا رہتا ہے. یہ ہمارے استاد جی کا کمال ہے. کوئی کہہ دینا کہ ہمارے استاد جی کا بھی ہے تو کوئی جی ہم آتے ذرا تعزیر الناس پڑھا دو. ہم آتے ہیں، ہمارے استاد جی کا کمال دیکھنا تو بتاؤ کب آنا ہے؟ بات ختم ہو گئی. یہ میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں. یہ اس لیے نہیں سمجھاتا کہ تم پھڈا ڈالنا شروع کر دو، یہ سمجھاتا ہے اس لیے کہ تمہیں احساس ہو کہ ہم کسی عام جگہ پر نہیں بیٹھے، صحیح جگہ پر بیٹھے ہوئے. بات سمجھ لو. آپ میں سے جو اللہ والے ہیں نا ان کو میری باتوں پہ تھوڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے. یہ جو خود اپنی تعریفیں کرتے ہیں نا پھر ذرا سننا، یہ جب اپنی تعریفیں کرتے ہیں نا پھر سننا، میں کیا ہوں تو میں کیا ہوں، تو پھر اس پر کہتا ہے وہ تو ہے ہی ایسے نا، ہے ہی ایسے. ان کو تو حق حاصل ہے، تمہیں ہے نہیں، پھر کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ اب بات سمجھنا، حضرت جو فرماتے ہیں
نبوت کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں ہے۔ میں حضرت کی بات کو کھول کھول کے سمجھا رہا ہوں۔ اب دیکھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبوت کا کمال عمل ہوتا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 23 سال نماز پڑھی ہے، اور امتی نماز پڑھتا ہے 50 سال، تو نمازیں تو اس کی زیادہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 4 عمرے کیے ہیں، اور امتی عمرے پر عمرے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج کیا، امتی 60 کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار مکمل قرآن زندگی میں پڑھا ہوگا۔ جب مکمل نازل تھوڑا تھوڑا ہوا ہے تو 1 بار ہی پورا قرآن پڑھا ہوگا نا، اور امتی کتنی بار پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی افضل نبی سے نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کا جو کمال ہے وہ عمل نہیں ہے، نبی کا کمال وہ علم ہے۔ چونکہ نبی کا کمال علم ہے، اس لیے جو نبیوں کے آپس میں فضیلت کی ترتیب ہے نا، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ایک نبی جو دوسرے نبی سے افضل ہوگا اس کی وجہ اس نبی کا عمل نہیں ہوگا، اس کی وجہ اس نبی کا علم ہوگا۔ اگر عمل کی بنیاد پہ افضل ہوتے تو نوح علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوتے، کیونکہ ان کی دعوت 950 سال کی ہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، حضور کی دعوت 23 سال کی ہے، تو نوح علیہ السلام افضل ہوتے ہیں نا، افضل حضور پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا کمال وہ علم ہے، تو جس نبی میں جتنا علم ہوگا وہ نبی اتنا ہی دوسروں سے افضل ہوگا۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاک جو علم ہے وہ تمام انبیاء سے زیادہ ہے، اس لیے حضور پاک تمام انبیاء سے افضل بھی ہے، تمام انبیاء سے افضل بھی ہے۔ تو نبوت کا جو کمال ہے وہ علم ہے یا عمل ہے؟ علم، اور یہی افضلیت کی وجہ ہے اللہ کے نبی سب سے افضل ہے۔ اچھا، اب اگلی بات سمجھیں کہ نبوت کا کمال تو علم ہے، عمل نہیں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امتی اعمال میں جتنا بھی آگے نکل جائے بظاہر نکلتا ہے، حقیقت میں یعنی اجر اور ثواب پانے میں نبی سے آگے نہیں نکل سکتا۔ توجہ رکھنا، یہ بات سمجھنا، آگے نہیں نکل سکتا۔ یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کا 1 سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے افضل ہے۔ دیکھنے میں 1 سجدہ ہے، امت کے ارب سجدے ہیں، تو بظاہر امتی سجدوں میں حضور سے آگے نکل گیا بظاہر، لیکن جب اس کو قیامت کے دن اجر ملے گا تو پیغمبر کا 1 سجدہ بھی اربوں سجدوں سے زیادہ اجر والا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تولا جائے گا۔ کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں، احسن عملا۔ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا والوزن یومئذ الحق، میزان۔ تو قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اب جو اعمال تلیں گے اور اعمال میں وزن آئے گا تو اس کی بنیاد کمیت نہیں ہوگی، اس کی بنیاد کیفیت ہوگی۔ یعنی ایک بندے نے 2 رکعت پڑھی ہیں اور ایک بندے نے 100 پڑھی ہے، لیکن 100 رکعت ایسی ہیں جس میں خشوع نہیں ہے اور 2 ایسی جو خشوع کے ساتھ ہے، تو زیادہ اجر 2 پر ملے گا جو خشوع والی ہیں بجائے ان 200 پر جن میں خشوع نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، اور اعمال کا جو وزن ہوگا اس کی بنیاد کیفیت ہوگی، کمیت نہیں ہوگی۔ کیفیت سے مراد خلوص، عاجزی، خشوع، تذلل، تواضع، انکساری، یہ بنیاد ہے۔ اچھا، کسی بھی عمل میں جو خشوع اور تواضع آتا ہے، کسی بھی عمل میں جو خشوع اور تواضع ہے اس کی بنیاد عظمت ہے۔ جب تک کسی کی عظمت دل میں نہ ہو بندہ عاجزی نہیں کرتا، اور جتنی عظمت ہو اتنی ہی عاجزی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں مرکز میں کوئی بڑے بزرگ آ جائیں، طلبہ ان سے مصافحہ کریں تو طالب علم بڑے تخصص کے، اس کے بعد کتب کے، یہ جب مصافحہ کریں گے نا بڑے ادب کے ساتھ کریں گے، بعض ہاتھوں کو چوم بھی لیں گے، بعض چومنے کے بعد جسم پر بھی مل لیں گے،
یہ مولوی میں نے بیماری دیکھی ہے، یہ بڑوں کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ اس کو اپنی توہین سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہاتھ چومنا یہ سنت سے ثابت ہے، کوئی نجائز نہیں ہے، لیکن یہ نہیں چومتے، یہ بھتکیں گے، اور نہ اس کی وجہ یا تو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا یا خود بیچارے عجب اور خود پسندی کے شکار ہوتے ہیں۔ اب یہ جو بڑے طلبہ ہیں یہ ادب سے ملیں گے، عظمت سے ملیں گے، درجہ کتب کو بھی چھوڑ دو، چھوٹے کتب پھر بھی وہ جو حفظ کے لڑکے اور حفظ کے نیچے جو قاعدے کے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں اور دیکھتے ایسے ہیں، سلام بزرگوں سے لے رہے ہوتے ہیں اور دیکھ ایسے رہے ہوتے ہیں۔ یہ منظر آپ نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ایسے ہوا بھی ہو، آپ خود بھی ایسے لیتے ہوں، بچپن ہوتا ہے نا، بچپن میں بندہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اب یہ جو ان سے سلام کر رہے ہیں، دیکھ ادھر رہے ہیں، یہ عظمت کے ساتھ مسافہ کیوں، یہ یعنی مسافہ تواضع کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں عظمت نہیں ہے، اور عظمت کیوں نہیں ہے؟ معرفت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں بندہ کون ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ نکلے ہیں، کوئی شخص آئے ہیں ٹوٹیوں پر وضو کے لیے کھڑے ہیں تو وہ ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں، وہ بڑی عمر کے ہیں، طلبہ پاس سے گزر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا میرا تولیہ لے لو، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں مدرسے کے استاد الحدیث ہیں تو 20 طلبہ لے کر تولیہ پہنچے گے کہ استاد جی ہاتھ صاف کر لیں۔ یہ جو عظمت آئی ہے کیوں؟ معرفت کی وجہ سے آئی ہے نا، کہ پہچاننے ہیں بندہ کون ہے، اور معرفت کی بنیاد معلومات ہوتی ہیں، جب اس کے بارے میں علم آتا ہے پھر پہچان ہوتی ہے۔ اب بات توجہ سمجھنا، عمل میں قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، وزن کی بنیاد اخلاص، تواضع، عاجزی، تواضع عاجزی کی بنیاد عظمت، عظمت کی بنیاد معرفت، اور معرفت کی بنیاد علم۔ توجہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے قیامت کے دن افضل ہوگا، وزن میں آگے ہوگا۔ وجہ اس لیے کہ تنہا آپ کا جو اخلاص ہے اربوں امتیوں کے اخلاص کو جمع کر لیا جائے تو وہ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو عظمت ہے، اربوں امتیوں کے دل میں جو عظمت ہے مقابلہ کرے تو حضور کے دل میں عظمت زیادہ ہے۔ وجہ تنہا اللہ کے نبی کو جو خدا کی معرفت حاصل ہے وہ اربوں امتیوں کی جو معرفت حاصل ہے ملا لیں تو حضور کی جو معرفت حاصل ہے وہ زیادہ۔ اس کی وجہ اللہ کی ذات اور صفات کا علم جو تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یہ پوری امت کے اربوں افراد کو جو علم ہے حضور کا علم اس سے زیادہ ہے۔ تو چونکہ حضور کا علم زیادہ ہے اللہ کی ذات اور صفات کا، نتیجہ معرفت زیادہ ہے، معرفت زیادہ ہے تو نتیجہ دل میں عظمت زیادہ ہے، جب دل میں عظمت زیادہ ہے تو نتیجہ اخلاص اور تواضع زیادہ ہے، پھر نتیجہ جس اخلاص سے آپ نے ایک سجدہ ادا کیا امت کے اربوں سجدے بھی اس اخلاص سے ادا نہیں ہو رہے، اس لیے بظاہر اربوں سجدے زیادہ ہیں لیکن حقیقت میں ایک سجدہ ان سب سے افضل ہے۔ اب حضرت نوتبی والے اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اب آپ جواب بڑے آرام سے سمجھ آئے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نبوت کا کمال کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں، یہی وجہ ہے کہ بظاہر امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ اب بتائیں جو حضرت نے بات فرمائی ہے، اے حضور کی عظمت بیان ہوئی ہے تنقیص ہو رہی ہے؟ بات سمجھ آئی؟ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان ہو رہی ہے، تنقیص کہاں سے ہو رہی ہے؟ حضرت فرمایا تو حضور کی عظمت ہے کہ بظاہر امتی اعمال میں آگے بھی ہو لیکن جو وزن حضور کے عمل کا ہے وہ امتی کا نہیں ہو سکتا۔ اس عبارت کا جواب سمجھ آ گیا؟ یہ تو کوئی مشکل نہیں رہا نا۔ عبارت صرف اتنی تھی کہ امتی بظاہر اعمال میں نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے، بس اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہم نے کہا پوری بات سمجھے تو پھر سمجھ آیا کہ حضرت کتنی عظمت کی بات فرمائی ہے۔